اشرف، آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز اب تک پہنچی ہیں؟ فائر بریگیڈ کا کیا بتانا ہے؟ آگ پر کب تک قابو پایا جائے گا؟ جی ہاں، یہ وہ سوال ہے کہ جو فائر اور ریسکیو کی ٹیم سے پوچھا جا رہا ہے، کیونکہ اس دوران جو ریسکیو کی ٹیم میں جیسے فائر فائٹنگ تھے، اس میں ایک جو فائر فائٹر کے جو جاں بحق ہو گئے ہیں وہ کام کے دوران، جسے شہید بھی کہا جائے گا کیونکہ وہ ریسکیو کرنے کے لیے وہاں پہ کام کرے تو فائر ٹینڈر کے ایک جو اہلکار تھے وہ شہید ہو گئے ہیں اس میں ثانیہ میں، اور 6 افراد اب تک اس ثانیہ میں جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، 20 سے زائد افراد زخمی ہیں، اور متعدد کی کہا جا رہا ہے کہ اس کی جانچ کے لیے ہیوی مشینری پہنچا دیا گیا ہے۔ اور جو عمارت میں جو مسلسل جو 12 گھنٹے کے قریب ہو گئی ہے کہ آگ لگی ہوئی، اور اس کی وجہ سے جو ہے جو گل پلازا کی مختلف عمارت کی جو سائٹ ہیں وہ منظم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ یہ کنسرن دیا تھا ریسکیو ڈپارٹمنٹ نے، جس کے بعد جو ہے وہ اثرات ہو رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جیسے کہ ایک بار پھر میں بتاؤں کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود ہیں، کیونکہ 1200 کے قریب دکانیں تھیں، اور اس میں جو لوگ ہیں وہاں ریسکیو کے عمل میں بھی وہاں پہ مشکلات ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ جو ہماری گل پلازا سینٹر کے جو سابق جنرل سیکرٹری ہیں عارف قادری صاحب سے بات ہوئی ہے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں، ان کی بھی دکان وہاں پہ موجود تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ بیسمنٹ تھا، گراؤنڈ تھا، اور +2 تھا، اس کے اوپر چھت کے اوپر بھی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں پارک ہوتی تھیں۔ جو لوگ جو وہاں کام کرتے ہیں ان کی بڑی تعداد میں موٹر سائیکلیں بھی جل کر خاص کر ہو گئی ہیں، گاڑیاں بھی جلی ہیں، اور ساتھ میں کروڑوں نہیں اربوں روپے کا سامان جل گیا ہے۔ اور جو 1200 دکانیں جو زائد تھیں، اور یہاں پہ کنسرن یہ شو کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے جب آگ لگی تھی، انہوں نے یہ کنسرن شو کیا ہے کہ جو مجموعی طور پر جو گل پلازا کے چاروں طرف اگر دیکھیں جو بہت بڑی مارکیٹ 1200 دکانیں تھیں، تو 13 کے قریب انہوں نے گیٹ کا انکشاف کیا اور کہا ہے کہ 13 گیٹوں پہ یکمش ایک ساتھ جو ہے آگ تیزی سے بڑکی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو باہر نکلنے میں مشکلات کا سامنا ہوا تھا۔ عارف قادری جو سابق جنرل سیکرٹری ہیں گل پلازا کے، انہوں نے کہا ہے کہ وہاں پہ تمام تر اقدامات کے باوجود کہ وہاں پہ ہم نے کوشش بھی کی، فون بھی کیے کہ آگ لگ گئی ہے، تو آدھے ایک گھنٹے سے 35 منٹ میں فائر بریگیڈ آئی، اور اس کے بعد اس کی تعداد کم تھی شروع میں، لیکن آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا ہے، اور تقریباً 12 گھنٹے ہو گئے ابھی بھی آگ لگی ہوئی ہے۔ اور یہاں یہ جو دیکھا جائے کراچی گل پلازا میں پیش آنے والے افسوسناک آتشزدگی کا واقعہ محض ایک حادثہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ ہمارے نظام پہ ایک سنگین سوالیہ نشان ہے، جو کہ میں بار بار یہاں پہ سوالات اٹھا رہا ہوں۔ آخر اس قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع اور اربوں روپے کے مالی نقصان کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا عمارت کی انتظامیہ جس نے فائر سیفٹی کی بنیادی انتظامات کو نظر انداز کیا؟ جو تاجر ہیں یہاں پہ وہ بھی سوال کہ کیا متعلقہ وہی ادارے جنہوں نے بغیر موثر اور جامع جانچ کے بعد جو اجازت نامے دے دیے گئے کہ یہاں پہ NOC کے کہ یہاں پہ فائر سیفٹی کا انتظام نہیں تھا، یہاں پہ جو ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھی، یا پھر وہ نظام جو صرف ثانیات کے بعد حرکت میں آتا ہے، سوالات اٹھاتا ہے، بیانات دیتا ہے؟ کس کے اوپر سوال اٹھائیں؟ کب تک کراچی میں ایسے المناک واقعے ہوتے رہتے جو قیمتی جانیں ضائع ہوتے رہیں گی؟ اور یہاں پہ دیکھا جائے کیا فائر سیفٹی قوانین ایمرجنسی اخراج کے راستے اور باقاعدہ معائنہ صرف فائلوں کاغذی کارروائیوں تک محدود رہ گئے؟ جیسے کہ میں نے رات کو بھی بتایا، صبح بھی بتایا، بھی وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی آ گیا کہ فوری طور پر نوٹس لیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آگ کی کیسے لگی اس کی رپورٹ دیا جائے، یہ بتایا فائر سیفٹی پہ سختی سے عمل درآمد کرایا جائے۔ اب وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی پتا ہے کہ کئی دفعہ کوآپریٹو مارکیٹ گلستان جوہر اور مال میں آگ لگی اور اس کے بعد قیمتی جانیں ہوئی، اور اس کے بعد یہی ایک بیان آتا ہے، لیکن وہ رپورٹ کمشنر کراچی اور متعلقہ اداروں نے آج تک میڈیا کو بھی نہیں دی۔ اگر رپورٹ بنی ہے تو اس کا عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ فائر سیفٹی پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ اس کے ساتھ جو ایمرجنسی ایگزٹ تھا وہ کیوں نہیں ہوا اس پہ کام؟ کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ جانی و مالی نقصان کے ثانی کے ذمہ دار کا جو ہے واضح تعین کیا جائے۔ جو متعلقہ ادارے ہیں جنہوں نے اگر رپورٹ دی اور اس پہ کام نہیں کیا پیسے لے کے، کیونکہ ابھی ہم نے امین الحق صاحب کو بھی لیا تھا جو سابق وفاقی وزیر، انہوں نے صاف واضح طور پر کیٹیگوریکلی الزام لگایا ہے امین الحق نے، یہ تمام ادارے پیسے لے کے رشوت لے کے NOC دیتے ہیں اور قیمتی جانوں سے کھیلتے ہیں۔ اور اس وقت دیکھا جائے NOC دے کے فائر فائٹنگ کی سامان موجود تھا نہیں موجود تھا، انہوں نے NOC دے دی، اور یہاں پہ فائر ایگزٹ نہیں تھا تو NOC دے دی۔ تو یہ وہ سوالات ہیں کہ جو کہ اب لوگ بھی اٹھا رہے ہیں اور جو کہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں۔ اور یہاں پہ گورنر سندھ سے بھی ہم نے جب سوالات کیے تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں کراچی میں دیکھا جائے میگا سٹی اور یہاں پہ جو فائر سیفٹی پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، متعلقہ اداروں کا کام ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد کریں۔ یہ وہ سوالات ہیں جو کنسرن شو کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ 12 گھنٹے ہو گئے ہیں آگ لگے ہوئے، پہلے جو ہے 2 کی جہاں باقی آئی تھی، 3 ہوئی، پھر 4 ہوئی، پھر 5 ہوئی، اب 6 قیمتی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو چکی ہیں ثانیے میں، اور 20 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ اور صورتحال جو ابھی بھی ٹینس ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک اس عمارت میں آگ لگی ہوئی ہے، 12 گھنٹے ہو گئے، اور جیسے کہ
ریسکیو نے کہا تھا کہ عمارت کو جو ہے مقدوس قرار دے دیا ہے، تو عمارت کی جگہ جگہ جو مختلف مرحلہ وار جو جگہیں جو ہے کارنر سائڈ جو ہے منہدم ہو رہی ہیں، جو زیادہ آگ کی وجہ سے متاثر ہوئی ہیں. اور لوگ بھی اگر دیکھیں آپ، اگر جو ویڈیو آ رہی جو ٹیم جو بھی بتا رہی ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ وہاں موجود ہیں، جو ایک بڑا کنسرن شو کر رہی ہے. ہم ایک بار پھر اپیل کریں گے جو وہاں پہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں. اشرف، ابھی آپ بات کر رہے تھے حکومتوں کے جو ترجمان ہیں، سندھ حکومت کے ترجمان کا بیان بتا رہے تھے، گورنر سندھ کا بتا رہے تھے. ابھی کچھ عرصہ پہلے صدر میں پٹاخوں کے گودام میں آگ لگی تھی، اور یہی بیان اور اس طرح کے بیان تب بھی سامنے آئے تھے. تب بھی کہا گیا تھا کہ اب تمام عمارتوں میں سیفٹی آلات یقینی بنائیں گے، اور یہ صرف وہ صدر والا واقعہ یا یہ والا واقعہ نہیں ہے. کراچی میں جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے، کسی عمارت میں آگ لگتی ہے، تو یہی بیانات تقریباً سامنے آتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک ہفتہ گزرتا ہے، 1.5 ہفتہ گزرتا ہے، اور وہ چیپٹر مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے. آخر یہ سختی اور اس پر عمل درآمد کیا کب جائے گا؟ بھائی دیکھیں، اس کا سمپل یہ ہے کہ سارے سوالات جو ہم اٹھا رہے ہیں، اس کے بعد اب یہ سارے ترجمان بھی اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی، میئر کراچی بھی، کمشنر کراچی کو ہدایت دے دی گئی، سب کو ہدایت دے دی گئی. یہ وہ سوالات ہیں جیسے کہ آپ نے خود بتایا کہ کیپری کے پاس جو ہے ایم اے جناح روڈ پہ یہاں پہ مطلب کہ عمارت تھی، رہائشی عمارت تھی، آس پاس عمارتیں تھی، وہاں پہ جو ہے پٹاخوں کا گودام تھا جہاں پہ آپ نے دیکھا تھا کئی دھماکے بھی ہوئے. اور وہاں پہ تو یہ وہ کنسرن ہے کہ بم ڈسپوزیبل والے جو ہیں یا بی ڈی ایس والے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں انہوں نے رپورٹ بھی دی تھی کئی سالوں سے، بتایا کہ رہائشی علاقے کے قریب یہ ایسا گودام رکھنا انتہائی خطرناک ہے. لیکن وہ تھا موجود، کیونکہ یہاں کراچی میں سب کام ہو جاتا ہے رشوت دے کے، اور یہ سب کو پتا ہے رشوت دیں آپ کچھ بھی کام کریں کراچی میں، انلیگل کوئی بھی کام بآسانی ہو جاتا ہے. آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، جیسے کہ آپ نے ہمیں جناح روڈ کی ایک اور پٹاخوں والے جو کیپری کے پاس جو ہوا تھا عمارت کے اندر گودام میں، تو وہ بھی پیسے لے کے سب کچھ ہوا. تمام لوگ وہاں سے پٹاخے لیتے تھے، پورے کراچی میں جو ہے آتش بازی کا سامان وہاں سے ملتا تھا، وہ بھی ہوا. اسی طریقے سے یہاں پہ دیکھیں جو سوالات اٹھے، اب میں نے وزیر اعلیٰ سندھ کا بتاؤں کہ جو ان کا بیان آیا ہے وہاں پہ ایک بار پھر میں ان کی آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ جو انہوں نے وہاں سے جو دیا ہے کہ فوری طور پہ نوٹس لیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے، اور کہا ہے کہ کمشنر کراچی کو فوری طور پہ رپورٹ دیں کہ کیوں یہ آگ لگی، کیا وجہ بنی ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس کو بر وقت جو ہے اس پہ عمل کیا جائے، اور کہا ہے کہ فائر سیفٹی کے اوپر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی وزیر اعلیٰ سندھ نے. اس کے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ جو یہاں پہ جو ریسکیو کی ٹیم ہے اس کے ساتھ جو متعلقہ جو وہاں سے مل کر جو وہاں سے کام ہو رہا ہے اس کو تیز کیا جائے. فائر سیفٹی، فائر ایگزٹ کیوں نہیں تھا، اس پہ عمل درآمد کرایا جائے، اور فوری طور پر اس کا نوٹس لیا ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جب بھی ایسی آگ لگتی ہے، چاہے وزیر اعظم ہاؤس ہو یا وزیر اعلیٰ ہاؤس ہو، اس کے علاوہ میئر کراچی ہو یا کمشنر کراچی ہو، سب سے بیانات آ جاتے ہیں لیکن اس پہ عملی اقدامات ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں. اور یہاں پہ وزیر اعلیٰ سندھ کی بتاؤں کہ انہوں نے کہا کہ لاپرواہی اور غفلت ثابت ہونے پر ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی. تو یہ آپ نے پہلے بھی رپورٹ لی تھی. ٹھیک ہے.